اللہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ جرم صرف وہی نہیں کرے گا بلکہ یہ جرم آج پیروں کی شکل میں دجال کے نمائندے جو ہمارے علاقوں میں ہماری بستیوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ یہی فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی چاچر وانگ مدینہ ڈسے کوٹ بھی چھڑ بیٹھ اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ عقیدہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 76 ہے، کسی نے منصور بن حسین بن منصور حلاج سے کہا کہ تم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ منصور حلاج نے کہا افسوس تم نے میری شان کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ منصور حلاج رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ صوفیہ کے رہبر و رہنما خواجہ غلام فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج اس نے کہا مجھے رسول نہ کہو، میں خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، علل حق میں ہی خدا ہوں۔ اسی طرح صفحہ 73 اسی کتاب کا، اس کے اندر بھی ایک پیر صاحب اپنے با یزید بستامی وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اللہ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا انا، با یزید بستامی ہی الہ ہے، پوجا با یزید بستامی کی کرو۔ ابو الحسن خرقاتی کہتا ہے میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ یہ دجال کے کرندے، یہ پیروں کی شکلوں میں پھرنے والے، ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو، یہ ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی اس کا صفحہ 387 ہے۔ اس صفحے پر اپنے ایک بزرگ مجذوب کی حکایت لکھتے ہیں، بڑی لمبی حکایت ہے۔ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ جرم کرنا ہے، آنے والے ان مشرکوں کے غوث اعظم دجال نے یہ جرم کرنا ہے تو یہ جرم اس دور کے ظالم کر چکے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دجال گمان کرے گا کہ وہ اللہ ہے، بس جو اس پر ایمان لے آیا، اس کی تصدیق کی، اس کے پیچھے چلا، اس کے گزشتہ نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے اعمال کا اس سے موافقہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا انگوری نکال، وہ انگوری نکالے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دجال۔ جن دجالوں کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہمارے قوم نے مانا ہوا ہے، ان کا حال کیا؟ شاہ شمس تبریز ملتان میں گھوم رہے تھے، بھوک لگی، کسی نے کھانا نہ دیا، گوشت کسی قصائی نے دے دیا، یہ بھی ذات کا قصائی ہوگا، اس قصائی کا ٹائم کر ٹکڑا لے کے ہوٹلوں میں پھرتے رہے، گھوم دو پکا دو گھوم دو، کوئی نہ مانا۔ مسجد میں آئے، کہا تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہے، بھوک لگی دے رہے آپ، سورج نیچے اتر آیا، گوشت نزدیک کیا، گھوم کے کھا لیا۔ اگر دجال آسمان کو کنٹرول کرے گا تو یہ دجال بھی سورج کو نیچے اتارتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا جو اس کا ہاتھ تھا یہ فولاد کا بنا تھا کہ وہ گوشت بھونا گیا تو یہ حرامہ گوشت زندہ رہا، یہ مشرک نہ بھونا گیا، یہ اللہ کی توحید میں ڈاکے ڈالنے والا نہ بھونا گیا۔ زمین سے کہے گا انگوری نکالو، زمین انگوریاں نکال دے گی۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا ان معه ماء، دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی، ونارا آگ دہتی ہوئی، فنارہ ماء بارد، اس کی آگ ٹھنڈا پانی، وماؤہ نار، اس کا پانی دہتی ہوئی آگ۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا ربوبیت کی، وہ ٹھکرا دیں گے، یہ ان کے پاس سے نکلے گا، فتنے کے طور، آزمائش کے طور پہ اس قوم پہ قحط نازل ہوگا، ان کے پاس نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ رزق رہے گا۔ دجال ویران بنجر زمین پہ جائے گا، کہے گا جتنے خزانے ہیں باہر نکال، سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے خزانے دجال کے پاس جمع ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا میں اسے قتل نہ کر دوں، وہ کہے گا کمال ہے جناب، وہ قتل کر دے گا۔ پھر کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ نہ کر دوں، وہ کہے گا پھر پکے غوث اعظم کرو زندہ اسے۔ وہ حکم دے گا، یہ کٹا ہوا دو ٹکڑے ہوئے نوجوان مل جائے گا، مسکراتا ہوا دجال کی طرف چل کر آئے گا۔ یاد رکھیے دجال کو یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی آزمائش اور فتنے کے لیے دی، لیکن سنیے ہمارے دجالوں کا کیا حال ہے۔ اگر دجال زمین سے انگوری نکال سکتا ہے، یہ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 75 ان کا تجربی سنے، کہتے ہیں غوث علی شاہ خود کہتے ہیں کہ میں گزر رہا ایک جگہ سے اور وہاں پر کسی کے کھیت میں کدو لگے ہوئے تھے، چوری کر لیے، سپاہیوں نے کدو توڑ لیے، وہ جس کا کھیت تھا وہ موجود نہیں تھا، اس کی بیٹی سے کہا پیسے آ کر کل دے دیں گے، پیسے نہ دیے، گھر میں آج کدو پکائے کھائے، کھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کھا لیے، میں نے مجھے نہیں کہا آپ بھی کھاؤ، میں نے نہیں کھائے۔ کسی کو یقین نہ ہو درس کے بعد بھیج پہ آ کے کتاب دے سکتا ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری 75 صفحہ، ملفوظات احمد، ملفوظات غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ۔ کہا کدو کھا لیے، جب صبح ہوئی اللہ بتا رہا ہوں میرے پاس روتے ہوئے سارے کدو کھانے والے دوڑتے ہوئے آئے، کہا اچھے ہوئے جو آپ نے نہیں کھائے۔ میں نے کہا بھائی کیا آپ کو کہا ہم تو ماریں گے، سب بات ہو گئی، کہا ہوا کیا، کہا جس نے کدو کھائے تھے سب کے دونوں خصیتین غائب ہو گئے ہیں، اللہ کچھ نہیں ہوا، ختم، کہانی ختم۔ میں نے کہا چلو اس پیر کے پاس جس کا کھیت تھا اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس آئے تو کہا جناب یہ آپ سے کدو ادھار لیے تھے اور ابھی پیسے دینے تھے اور آپ نے تو سسٹم ہی گول کر دیا ہمارا۔ کہنے لگا ادھار لیے تھے یا چوری کیے تھے؟ کہا نہیں ادھار لیے تھے، چوری نہیں تھی۔ کہا اچھا میری بیٹی نے تو کہا تھا کہ چوری کی، تو قصور بیٹی کا ہے، اس کو بلا کر پٹائی کروائی۔ کہا اچھا کیا یاد رکھو گے، ہم تمہارا سسٹم پھر بحال کر دیتے ہیں، بس یوں ہوگا ایک چھوٹا رہے گا ایک بڑا۔ 75 تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر کا۔ اگر دجال زمین سے انگوریاں نکالے گا، یہ پیروں کے کھیت سے چوری کر لو تو یہ بندے کو ہی اور شی کے درمیان میں کر دیتے ہیں۔ یہ دجال ایک نظر ڈال کر لوگوں کو مار بھی لے گا، زندہ بھی کر دے گا اپنے حکم سے۔ تو یہی کام اس دور کے دجال بھی کرتے ہیں۔ اسی کتاب کا 189 صفحہ ہے، اس صفحے پہ کہتے ہیں ایک حضرت آئے اور آ کر بیٹھے، ہم سے ولایت سیکھی، ہم نے اس کو ولی بنا دیا۔ اب جو ہی ولایت سیکھی باہر نکلے تو باہر جو جھاڑو دے رہا تھا وہ 12 سال سے دربار پہ جھاڑو دیتا تھا، اس نے کہا ہم تو 12 سال سے خادم ہیں، ہمیں ولایت نہیں ملی، اور اس سے کو آتے ہی ولایت مل گئی۔ تو اس کی طرف دیکھ کر عبد القادر کی زبان سے نکلا داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، یہ کہنا تھا کہ اس جھاڑو دینے والے کا پیٹ پھٹ کے فوراً مر گیا۔ اگر دجال زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صرف زبان سے جملہ نکال دے تو وہ نظر ڈال دے، ان کی نظر ڈالتے ہی مر جاتا ہے۔ اور مرتے کیسے ہیں کہ ایک نظر ان کی زبان ان کی پڑ جائے اور نظر پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں 46 صفحہ ہے کہ میں عبد القدوس گنگوہی کے عرس میں لوگ چلے گئے، میں اور کامل شاہ ولی یہی رہ گئے، کامل شاہ کو دست لگے ہوئے تھے۔ آخر رات کا ٹائم ہوا تو کامل شاہ پیر نے کہا جی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہا الا اللہ پڑھا اور نہ گئے۔ اب میں لاش کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ ڈر ہے کہ اگر لاش چھوڑ کر جاتا ہوں تو شیر چیتے کھا نہ جائیں، اور اگر نہیں چھوڑ کر جاتا تو فجر کی نماز نکل رہی ہے۔ صفحہ 46 اور 47 تذکرہ غوثیہ۔ کہا ابھی یہ سوچ رہا تھا، دجال نے مردے کو زندہ کر لیا تھا نا، سنو ادھر،
ابھی سوچ رہا تھا کہ کامل شاہ پیر نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا، اللہ کہا سیدھے ہو کے